بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج الیکشن کمیشن نے مشروط طور پہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان جو بلہ ہے وہ انہیں دے دیا ہے، لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ 20 دنوں کے اندر اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جائیں اور تمام جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس کا ریکارڈ جمع کروایا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20 دنوں میں یہ کیسے پاسبل ہے کہ ملک بھر کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ہو، اور یعنی چاروں صوبائی بھی اور مرکز میں بھی، اور پھر اس کا جو ہے وہ پورا ریکارڈ جمع کرایا جائے. اس پہ جو یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ 20 دنوں میں یہ کام ہونے والا نہیں ہے، اور اگر نہ ہوا تو یہ پارٹی بھی اڑا دیں گے اور ساتھ بلہ بھی ساتھ ہی اڑ جائے گا. اس کے اوپر پورا ایک پری پلان تیار کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو ناک آؤٹ کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے بڑا ایک جو ہے وہ آگے کی گیم کھیلی ہے. اب جتنے وکلاء ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. ظاہری بات ہے یہ چیلنج ہوگا، پھر اس کے اوپر پروسیڈنگ ہوگی، ایک لینتھی پروسیس ہے، تب تک الیکشن آ جائیں گے، اور اس طریقے سے پی ٹی آئی اور اس کا بلہ الیکشن میں نظر نہیں آئے گا. یہ پاکستان میں اگر اس طریقے سے الیکشن کرایا گیا ہے تو ان الیکشن کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ ایک سب سے بڑی اس وقت جو پاپولر جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے. جو عوام میں جتنے بھی سروے آ رہے ہیں، جس حلقے سے آ رہے ہیں، وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پلڑا بھاری ہے خان کا جیل کے اندر بھی. کیونکہ ابھی تھوڑے سے 2 ٹیسٹ کیس ہوئے ہیں، ایک عطا تارڑ کے ساتھ واقعہ ہے، اور ایک جھنگ کے اندر ایک ماہر صاحب ہیں جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے اپنی الیکشن کمپین وقت سے پہلے شروع کی انہوں نے، اور وہ ایک جگہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے سپورٹ کرنی ہے. تو لوگوں نے کہا جی ہم نے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرنی ہے. اس پر وہ سیکھ پا ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کی سپورٹ کے بغیر ہی ہمارے معاملات طے ہیں، آپ فکر نہ کریں، اقتدار میں ہم نہیں آ رہے ہیں. اس پہ لوگوں نے ان کے کپڑے اتار دیے، ان کو مارا پیٹا. یعنی کہ یہ بہت بڑا، میں اپنے کئی ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ الیکشن مجھے خونی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پبلک کی جو اس وقت ہے بہت پارا ہائی ہے. ایک تو مہنگائی نے پبلک کو گھیرا ہوا ہے، دوسرا بے روزگاری نے گھیرا ہوا ہے، اور جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات میں لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوئی ہے، اس وجہ سے بہت نفرت پائی جا رہی ہے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بچوں اور بچیوں کو اٹھا لیا گیا ہے، اور مختلف گھروں کے اندر بھی چھاپے مارے گئے ہیں، خواتین کو ہراساں کیا گیا ہے. تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ظاہری بات ہے ان کی فیملیز ہیں تو وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے معاملہ. تو نفرت کوئی کم نہیں ہوئی بلکہ بڑی ہے ان اقدامات سے. اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں کون کون ملوث ہے اور کس طریقے سے ہے. اب 711 بندوں کی ضمانتیں کیا، ان کے کیس ہی ختم کر دیے کورٹ نے کہ ان کے اوپر کوئی ویلڈ پروف ہے ہی نہیں، اور ان کو انہوں نے بند کیے رکھا. اب ظاہری بات ہے ان گھروں کے اندر جو جیل میں بچے رہ کے آئے ہیں، انہوں نے کرمنل لوگوں کے ساتھ رہے ہوں گے، تو کیا وہ ایک معاشرے کا اچھا انسان بن کے آئے ہوں گے؟ ہرگز نہیں. ان کے اندر اب مزید جو ہے وہ اگر انہوں نے ان واقعات میں ملوث نہیں بھی تھے تو ان کے اوپر اس قدر ان کو سخت جیلوں میں رکھنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ جتنے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ سب الٹ ہو رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ پبلک نکلے گی. اگر الیکشن ہوئی ہے، لگ نہیں رہا ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے، کیونکہ آج سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اختلافی نوٹ جو ہے جسٹس عطر من اللہ نے لکھا ہے کہ 24 صفحوں کا ایک انہوں نے پورا ڈیٹیل لکھی ہے کہ آئین نام کی چیز تو نظر آ نہیں رہی ہے. 7 نومبر کو الیکشن ہونے تھے، ڈیٹ گزر چکی ہے، اور یہ جتنی نگران سیٹ اپ ہے یہ کس کیپیسٹی میں بیٹھے ہیں؟ آئینی طور پہ یہ حکومت نہیں کر سکتے، اور یہ دبا گھسوڑی میں ساری حکومت چلائی جا رہی ہے، اور جتنے بھی اقدامات ہیں وہ بھی غیر آئینی ہیں. اس حکومت کے اندر جتنے ترقیاتی اسکیمیں ہیں وہ بھی غیر آئینی ہیں، جتنے باقی بھی معاملات روزمرہ کے چلائے جا رہے ہیں وہ سارے غیر آئینی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین ہے کہاں اور آئین کو مانتا کون ہے؟ کیونکہ 1973 کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہر دور حکومت میں
اس کو اتنے سوراخ کیے گئے ہیں کہ اب یہ آئین نام کی چیز آپ کو نظر آنے والی نہیں ہے. یہ محض ایک مذاق ہے کہ ہم 1973 کے آئین کے مطابق اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کریں گے. یہ ایک خوش کن تحریر تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد آج تک نہیں ہوا. اگر عمل درآمد ہوتا تو اسی 1973 کے آئین میں 22 اسلامی دفعات بھی شامل کی گئی تھیں جس کے مطابق یہ تھا کہ 6 مہینے بعد آٹومیٹکلی اس ملک کا جو لا ہوگا وہ قرآن و سنہ کے مطابق ہوگا اور ہر ایک شخص کو انصاف ملے گا, ہر ایک شخص کی سنوائی ہوگی, مساویانہ حقوق ملیں گے, ریاست ہر ایک کو تعلیم, صحت اور دیگر سہولیات دے گی. تو وہ تو شکیاں آج تک 6 مہینے کا, اس کے بعد بھٹو صاحب کی چھٹی ہو گئی اور آج تک ان شکوں کے اوپر نہ ہی کسی مولوی نے نہ کسی پیر نے بات کی, کیونکہ ان کو اس قدر کمرشل کر دیا گیا ہے کہ مذہبی رہنما ہوں یا کوئی مشائخ ہوں, وہ اعلیٰ کار ہوتے ہیں ہر دور حکومت میں اور وہ اپنے منہ مانگے دام لے کر کام کرتے ہیں. یعنی وہ کرائے کے پیر بھی ہیں اور کرائے کی مذہبی جماعتیں بھی ہیں. ان کا پالیٹکس کے اندر بھی رہنا جو ہے وہ صرف اور صرف کاروبار ہے, کوئی عوام کی خدمت یا دین اسلام کی خدمت نہیں ہے. اور یہی آج تک المیہ رہا ہے کہ نہ سیاستدانوں نے کچھ سیکھا ہے نہ مذہبی رہنماؤں نے کچھ سیکھا ہے, اور یہ موروں کی طرح کام کرتے ہیں. جب بھی ان کی وہ کام جہاں پہ بھی اگلے چاہیں مالکان وہ ختم کرا دیں, یہ بول نہیں سکتے. اور آج پھر ایک دفعہ ملک جو ہے چوراہے پہ کھڑا ہے. انتہائی اس وقت جو ہے وہ صورتحال کریٹیکل ہے. کاروباری طبقہ جو ہے وہ سخت پریشان ہے. 700 ارب کے نیٹ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں اور پتنی ابھی بجلی کے اوپر 4 ارب روپے کے مزید ٹیکسز کے لیے سمری تیار کر لی گئی ہے. لیویز کے اوپر پیٹرول پمپ مالکان کو جو ہے وہ راضی کیا جا رہا ہے جبکہ غریب کو وہی پرانا ریٹ پہ پیٹرول مل رہا ہے, جبکہ عالمی دنیا میں پیٹرول کی قیمت اس وقت پٹ چکی ہے جنگ کی وجہ سے. ہمیں عوام کو ریلیف دینے والا کوئی بھی نہیں ہے, سب تکلیف دینے والے ہیں, اور اس تکلیف کا مداوع کون کرے گا یہ بھی اب سخت مایوسی ہے. عوام کے سامنے کوئی ایسا جو ہے وہ رول ماڈل نہیں ہے جس کے اوپر عوام اعتماد کریں کہ اس بندے کے آنے کے ساتھ ہماری تقدیر بدل جائے گی. بلاول بھٹو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بوڑھوں کو اب آرام کرنا چاہیے. میں ان کی اس بات سے متفق ہوں کہ یہ اب نوجوان نسل ٹیکنالوجی سے لیس ہے, ان کو آگے آنے دیں, یہ آپ کو ڈیلیور بھی کریں گے اور یہ یقیناً آپ کے پرانے سوراخوں سے کام نہیں لیں گے بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے کام لے کر اس عوام کو بہت سارا ریلیف دیں گے. آپ نوجوان نسل کو آگے لائیں اور آپ بے شک ان کی رہنمائی فرمائیں. اب مہربانی کریں, 4تھی بار 5ویں بار کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ عوام نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور عوام جو استقبال کرے گی حلقوں میں وہ آپ جب آپ جائیں گے حلقوں میں تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ عوام کس قدر تپی ہوئی ہے اور عوام کیا کرنا چاہ رہے. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.